اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 9 سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا چال بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو مومن ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب دو گروپ ہیں، اس میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور دوسرا مومن ہے، ان دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو منافق لوگ ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے جس میں مدینے میں جو لوگ تھے ایک تو یہود تھے اور وہ دوسرے عیسائی تھے۔ یہ لوگ جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ تھا، ان کو اللہ کی کتابوں کا پتہ تھا، ان کو انبیاء ان کے پاس نبی آتے رہتے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ نبی کیا ہے۔ تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پہ کہ آپ جو ہے وہ قرآن پہ ریفلیکٹ کرو، تدبر کرو۔ تو اب یخادعون اللہ، اب یہ تو ایک کافر یا جو مشرک لوگ ہیں یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ، چال بازی کر رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دوسرا مومن، تو بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا یخادعون اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو، لیکن یہاں پہ ہے اللہ اور مومن۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے، وہ آیات وہ بتاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں بتاتے تھے، وہی آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ان کو۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کے لیے ہے سب کے لیے، اور یہ سمجھنا بہت لازمی ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جب بھی ہم توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، جب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ چیزیں ہم کسی اور کو نہیں کر سکتے، یہ چیزیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ عز و جل کو کرتے ہیں، جب بھی ہم توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پڑھتے ہیں، ان میں کوئی بھی شک نہیں۔ لیکن عیسائیوں کا کیا ہوتا تھا، جب وہ لوگ دو چیزوں کو سپریٹ نہیں رکھتے تھے، مطلب اپنے پرافٹس کو، نبی کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، دونوں کو مکس کر دیتے تھے، اور دونوں کو وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ جو نبی ہے وہ بھی گاڈ ہے، اور یا پارٹ آف گاڈ ہے، یا معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم جو ہے سپریشن، ہمیں پتہ ہے کہ سپریشن کیا ہے، ہم کو یہ چیز پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا چیزیں ہیں، اللہ کی توحید کیا ہے، اور دوسری جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جب بیعت کر رہے تھے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، لیکن اصل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ اب یہاں پہ جو منافق لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، لیکن ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے، مومنوں سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ جب آتی ہے بات فرما برداری کی، جب آتی ہے بات تابع داری کی،
اتباع کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے، اس کے تابعداری نہیں کریں گے، تو آپ اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو یہ دو چیزیں سمجھنے کے لیے بہت لازمی ہے۔ ایک چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں، لیکن دوسری چیز جب آپ اللہ کے احکام کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اس میں کوئی سپریشن نہیں ہے۔ جب آتی ہے بات ڈگنیٹی کی، جب آتی ہے بات تابعداری کی، فرما برداری کی، تو اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سپریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آتی ہے بات توحید کی، سجدے کی، مانگنے کی اور نماز کی، توکل کی، تو اس میں آپ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سپریٹ کرتے ہیں، اس میں اللہ کی توحید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، فاتبعونی، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو، نہیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، فاتبعونی، فالو کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محبت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے لازمی ہے۔ منافق جو لوگ تھے ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ جب بھی کوئی آیات آتی تھی، جب بھی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتاتے تھے تو دوڑتے آتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احکام ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ان کو گراں ہوتی تھی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احکام ہے۔ اگر اللہ عز و جل کا احکام ہے تو ہم مانیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ان کو بتا دیا۔ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اصل میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن مومنوں کی کیٹیگری غیر ہے، تو اس کے لیے مومنوں کی جو کیٹیگری ہے وہ جو سپریٹ ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کون؟ منافق لوگ۔ اس کے بعد ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اور وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، وہ یہ چیز ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ وما یشعرون، یہ دھوکہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں یا مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بٹ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ کیا تھا اس وقت کے دور میں جب جہاد ہوتا تھا، جب جنگیں ہوتی تھی، تو منافق لوگ دیکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا نمبر کم ہے اور جو ان سے لڑنے آ رہے ہیں مشرکین ان کا نمبر زیادہ ہے، اگر یہ دیکھتے آبزرو کرتے کہ یہ جہاد جو ہے یہ مسلمان جو ہے ہار جائیں گے، تو ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، لیٹ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیتے تھے۔ لیکن جب دیکھتے تھے یہ جنگ جو ہے وہ مسلمان جیت جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا جب جنگ ختم ہوگی تو جنگ کا جو بھی مشرکوں کا سامان، جو بھی چیزیں ہوں گی، جنگ کے جو بھی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو دیتے ہیں، ان میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ جب جنگیں ختم ہوتی تھی وہ جب پیچھے پیچھے رہتے تھے یا سائڈوں میں رہتے تھے تو کہتے تھے، جب جنگیں ختم ہوتی کہتے تھے انا کنا معکم، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ آپ جو ان اور لوگوں کو دے رہے وہ ہم کو بھی دے دیں، مطلب ان کا مین پرپز یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، اور یہ اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہے، اس چیز کا ان کو جو ہے وہ حواس نہیں رکھتے، ریئلائز نہیں کرتے، اس چیز کی ان کو فیلنگ نہیں ہے۔ یشعرون اور یعقلون، ایک تو ہے یشعرون اور دوسرا یعقلون۔ یعقلون تو عقل مطلب دماغ کے ساتھ ہو گیا، یشعرون ما یشعرون کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے لا یشعرون، وہ احساس نہیں کرتے، ریئلائز نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ ما یشعرون وہ بالکل بھی ریئلائزیشن ان کو نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ان کو یہ چیز ریئلائزیشن نہیں ہے۔ یہ یشعرون جب آتا ہے تو ہم دل کے ساتھ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کوئی ہاتھ بازو ہے وہ سن ہو جائے، اس کو آپ کچھ بھی کریں اس کو کوئی چیز فیل نہیں ہو، کچھ ریئلائزیشن نہیں ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں شعور، اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے۔
تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یشعرون، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ تو یہ یشعرون ہارٹ سے آتا ہے، دل سے آتا ہے۔ جیسے نیکسٹ آیا، اب ان کے پاس دل تو تھا، اگر ان کے پاس دل نہیں ہوتا، دل تو ڈیفینیٹلی سب کے پاس ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بتا رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے پاس دل تو ہے لیکن ان کے پاس شعور نہیں ہے، وہ ریئلائز نہیں کرتے، وہ احساس نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے مرض کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے، ان کے دل میں ڈیزیز ہے، ان کے دل میں مرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ لوگ تھے جن کو سمجھتے تھے کہ ہم مومنوں کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور ان چیز کی ان کو ریئلائزیشن بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔